حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، اگر تم سے ہو سکے تو شریعت کا علم سیکھو، عالم بنو، علوم شرعیہ کو سیکھ کر مرتبہ علم اور علم کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچاؤ اور خود بھی علم حاصل کرو۔ فرمایا کن عالم، اگر ہو سکے تو عالم بنو۔ اور یہ کام مشکل ہے نہیں، لیکن بظاہر نام کو یہ مشکل بنا دیا ہے۔ تو حدیث رسول میں پھر دوسری چیز بتائی گئی، فرمایا کن عالما، یا عالم بن جاؤ، او متعلما، یا طالب علم بن جاؤ، یعنی یا علم پڑھ کے عالم بن جاؤ، یا پھر شریعت کا علم سیکھنے والے متعلم بن جاؤ، تعلیم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، اگر اس کی بھی تم کوشش نہیں کر سکتے، تو فرمایا او مستمعاً، پھر جو علماء ہیں ان کی بات کو سنو اور ان کی بات کو سن کر اس پر عمل کرو، یہ کام جو ہے وہ کر لو۔ پہلا کہ خود عالم بنو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو متعلم بن جاؤ، علم شریعت حاصل کرنے والے طالب علم بن جاؤ۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر علم کی باتیں جو لوگ بتانے والے ہیں، معرفت کی باتیں جو بتانے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر علم جو ہے وہ سیکھنا اس انداز سے کر دو کہ وہ جو بات کرے ان کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اب 3 درجات بیان ہو گئے، عالم بن جاؤ، یہ بھی خوش نصیب ہی بن سکتے ہیں، متعلم بن جاؤ، یہ بھی ہر ایک کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا۔ علماء کا جو موقف ہے اس کو سنو، اس کو سن کر اپناؤ، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرو، یہ بھی ہر ایک بندہ نہیں کرتا۔ اب چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا پھر او محبا، حضور نے فرمایا یا علم حاصل کر کے عالم بنو، یا متعلم بن جاؤ، یا علم شریعت کے سننے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو فرمایا چوتھا کام یہ کرو کہ محبن، جو علم حاصل کر چکے ہیں، عالم ہیں، متعلم ہیں، یا علم کی سماعت کرنے والے ہیں، ان سب سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کامیابیوں کامرانی نصیب فرمائے گا۔ تو حدیث قرآن پاک کی جو ہے غنیمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے اور تاریخ اسلامی کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اور سلطان محمود غزنوی اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا محمد ایاز، جس کے بارے میں اقبال نے اپنے شعر کے اندر ایک جگہ ذکر فرمایا کہ ایک ہی سب پر کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس رب کی شان ہے
کہ جب نماز کے لیے مسجد میں ہم آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسے تو ہم امیری غریبی کا فرق رکھتے ہیں، امیر غریب سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، فرمایا یہ رب کی شان ہے کہ وہی معمور جو بادشاہ ہے اور وہ ایاب جو نوکر ہے، رب نے جب اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر کے اندر بلایا تو ایک صف میں دونوں کھڑے ہو گئے اور رب نے لا کر برابر کھڑا کر دیا، تو فرمایا یہ رب کی شان ہے اور اس کے دین کا یہ فیضان ہے۔ یہ بڑا اس کا جو محبوب ترین وزیر تھا محمد ایاز۔ اب زبردست کی بات آ گئی ہے تو اصلاحی حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایاز جو ہے وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹھے بیٹھے بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا۔ خدمت کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس کچھ پھل لائے گئے، ان پھلوں میں خربوزہ بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے خربوزہ کاٹا، ایاز کو دیا کہ یہ کھاؤ۔ جو بادشاہ کی منظور نظر ہوتے ہیں، کوئی عالم ہو اس کے ساتھ، اگر کوئی اس کا شاگرد ہے، اس کا کوئی دوست ہے، وہ جب کسی محفل میں جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب جو ہے وہ کھانا کھانے کی معاملات ہونا کہیں سے کہ تم پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کیا آتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر اس نے وہ خربوزہ کاٹ کے دیا ایاز نے، تھوڑا سا کاٹ کے دیا، وہ کھا لیا، تھوڑی دیر بعد پھر کاٹ کے دیا، پھر کھا لیا، پھر کاٹا، پھر کرتے کرتے وہ کاٹ کے دیتا رہا خربوزہ، وہ کھاتا رہا۔ جب کافی کھا چکا تو خربوزے کا آخری کچھ حصہ بچ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا چلے ہم بھی دیکھیں تجھے، ہم بھی کھا کے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا ذائقہ ہے، کتنا اچھا ہے۔ جب بادشاہ نے منہ میں ڈالا تو اتنا کڑوا اس کا ذائقہ تھا اور اتنا بد مزہ وہ خربوزہ تھا کہ بادشاہ نے کھاتے ہی فوراً تھوک دیا۔ اور بادشاہ تھوک کر کہنے لگا ایاز میں نے ایک جو ہے وہ ٹکڑا لیا ہے، ایسے لگتا ہے میں نے منہ میں زہر ڈال دیا، اتنا کڑوا ہے، اور میں نے تھوک کر پھینک دیا تو پورا خربوزہ کھا گیا۔ تو نے مجھے بتایا بھی کہ یہ کڑوا ہے، یہ ٹھیکا ہے، یہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، سارا کھاتا چلا گیا۔ اب جو اس ایاز نے بات کی نا، وہ بات ہمارے لیے بڑی قابل عمل ہے۔ چلے وہ جو جس موضوع پر میں بات کر رہا تھا انشاءاللہ پھر کبھی ہو جائے گی، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہر طرف بات کی جائے۔ یہ ویسے میرے ذہن کے اندر بات آ گئی، میں رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بات عمل میں لائق ہے۔ ایاز کہنے لگا کہ میں کیسے شکوہ کرتا ہوں، میں کیوں گلا کرتا ہوں، فرمایا جب کڑوا تھا میں نے تجھے دیا، تجھے پتہ چل گیا، مجھے بتا دیتا۔ اس نے کہا انہی ہاتھوں سے تو ہر روز میٹھا ملتا ہے نا، تو ہی مجھے دیتا ہے، ہر روز پھل دیتا ہے، کبھی سیب دیے، کبھی آم دیے، کبھی خربوزے دیے، کبھی تربوز دیے، پر میں انہی ہاتھوں سے جب میں میٹھا کھا لیتا ہوں، اگر آج ان ہاتھوں سے کڑوا مل گیا ہے تو مجھے کھا لینا چاہیے، مجھے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ دوستان محترم، یہ تو ایاز اور مامور کا آپس کا معاملہ تھا، مجھے اپنے گریبان میں، آپ کو اپنے گریبان میں چھان کر سوچنا چاہیے، جو رب اتنی نعمتیں دیتا ہے، اس نے ہاتھ دیے ہیں، اس نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، تو اگر کسی دن کوئی تھوڑی سی پریشانی آ بھی جائے تو اس کے شکوے کرنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ غربت نے صرف ہمارا ہی کر دیکھتا ہے، بھوکا صرف ہم نے ہی سونا ہے۔ یہ شکوے رب سے نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی دن یہ واقعے کی نوبت آئی ہے تو اتنے سالوں سے کھلا بھی تو ہو رہا ہے، اتنے سالوں سے دے بھی تو ہو رہا ہے، اور کسی نے آپ کسی کا محتاج اسے نہیں بنایا۔ حضرت شیخ سعدی کے حوالے سے آتا ہے کہ جب بندہ، اور یہ چیزیں کے اندر علماء اس چیز کو بڑی خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے جو نیچے والا بندہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھنا چاہیے۔ بات کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں یہ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ 50,000 روپے کما رہا ہے، آپ کی آمدن 20,000 روپے ہے، تو آپ 50,000 والے کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 15 بھی تو لے رہا ہے، اگر اس کا گزارا ہو رہا ہے تو میرا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں فرمایا نیچے والے کو نہ دیکھو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ 4 نمازیں پڑھتا ہے، تو آپ کہیں گے وہ 4 پڑھتا ہے میں 3 پڑھوں گا، نہیں، تو اگر وہ 4 پڑھتا ہے تو میں 5 پڑھوں گا، وہ 5 پڑھتا ہے تو میں تہجد بھی پڑھوں گا، وہ تہجد پڑھتا ہے میں عوامی 4 بھی پڑھوں گا۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا آپ کا مرتبہ و مقام ہے، اور جو علماء شریعت کا علم سیکھتے ہیں ابتدا میں فارسی کی ان کی کتابیں گلستان بوستان کریمہ سعدی جب تک نہ پڑھیں ان کو فارسی کا جو ہے وہ عالم مانا ہی نہیں جاتا، فارسی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے استاد جی کے نصیر الدین جیسے فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی شیرازی نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ پہلے سال والے بچوں کو پڑھانی ہی چاہیے، کیونکہ وہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اور یہ کتابیں جو اتنی قیمتی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جب 8 سال عالم بن جائے نا تو 8 سال کے بعد سعدی شیرازی کی یہ کتاب پڑھانی چاہیے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ سعدی شیرازی کا کیا ہے، اتنی پائے کا عالم ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی۔ میں بات بتا رہا ہوں، غربت کا عالم یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ننگے پاؤں جو ہے نا، گرمی کا موسم، گلی کے اندر چلتے جا رہے ہیں مسجد کے اندر رب کی عبادت کرنے کے لیے، تو جب مسجد کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے نا، ذہن کے اندر رستے میں خیال آیا، خیال دوڑاتے گئے، یار علم بھی حاصل کیا، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، اتنے بڑے طالب علم بھی ہیں، اتنا بڑا ایک مجموعہ بھی ہے، اور جب بندے کا نام ہو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ ذہن کے اندر بات آئی، یار میرے اتنے شاگرد، میرے اتنے مرید، میرے اتنے آگے پیچھے گھومنے والے، نعرے لگانے والے، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، مولا کم از کم پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا تو دے دیتا۔ ابھی یہ شکوہ چل رہا تھا رب سے، جس طرح ہم شکوے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق لگا نہیں، ہمیں تو کچھ لگتا بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے تک بیکاری دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں، اسی وقت شیخ سعدی شیرازی نے اور کوئی کام نہیں کیا، مسجد میں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے گئے، انہوں نے بڑا شکر ہے تو نے ساتھی کو اس حال میں رکھا ہے، ٹھیک رکھا ہے، میں تو صرف جوتوں کو رو رہا ہوں، یہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے اس کے پاؤں ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، جو رب میٹھا دیتا ہے اگر کسی دن کڑوا بھی دے دے تو اس کے کڑوے پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق